دنیا کے اندر مسلمانوں کے لیے آج بہت پریشان کن حالات ہیں۔ فلسطین میں یہودیوں نے اس رمضان کے اندر جو ہے وہ مسجد اقصیٰ میں گولیاں برسائی اور وہاں کے مسلمانوں پر ظلم و ستم کیا، تو ان کو بھی اپنے دعاؤں میں یاد رکھیں کہ ہمارے بہادر فلسطینی بھائی جو ہیں وہ اسلام کے ساتھ وابستہ ہیں۔ جتنے ان پر ظلم ہوئے ہیں، اگر ہم جیسے کمزور لوگ ہوتے تو شاید یہ نہیں چھوڑ جاتے، لیکن وہ لوگ جو ہیں وہ انہوں نے اپنے نسلوں کو یہ سبق پڑھایا ہے کہ ہم نے دین کو نہیں چھوڑنا اور ہم نے اپنے نظریے سے پیچھے نہیں ہٹنا، اور نظریے کے ساتھ دین کے ساتھ وابستہ رہنا یہی مسلمان کی کامیابی ہے۔ اور اسی طرح دوسرا جو ظلم ہو رہا ہے، بہت زیادہ بڑھ رہا ہے آہستہ آہستہ، وہ انڈیا کے مسلمانوں پر۔ انڈیا کے مسلمانوں پر بہت زیادہ جو ہے وہ ان کو وہاں پر قانونی لحاظ سے، علمی لحاظ سے اور عملی لحاظ سے ان پر بہت زیادہ ظلم و ستم کیا جا رہا ہے، اور ہندو اکثریت کا جو بیناک چہرہ ہے وہ بے جی پی کی شکل میں وہ ظاہر ہو رہا ہے، عیاں ہو رہا ہے دنیا کے سامنے۔ لیکن دنیا جو ہے وہ اپنی دنیاوی مفادات اور معاشی مفادات کی وجہ سے انڈیا پر کسی بھی قسم کی پابندیاں لگانے کے لیے تیار نہیں ہے۔ اقوام متحدہ بھی اس چیز کا نوٹس نہیں لے رہی۔ تو وہاں کے مسلمانوں کے لیے بھی دعا فرمائیں کہ اللہ تعالیٰ ان کو ایمان پر ثابت قدم رکھے۔ ان کا اصل ٹارگٹ یہ ہے کہ وہاں کا مسلمان جو ہے، انڈیا کا مسلمان، وہ اپنے دین کو چھوڑ دے اور دوبارہ وہ ہندو بن جائے۔ تو اس رمضان کے اندر وہاں کے دہلی کے اندر مسلمانوں کی دکانیں گرائی گئی، ان کے مکانات گرائے گئے۔ اسی طرح اور کئی ریاستوں کے اندر یہ ہوا۔ ہمارے کابرین کی جو جماعت ہے، جمعیت علماء ہند، دارالعلوم دیوبند، اور اس طرح ہماری بڑی نسبتیں ہیں، تو وہ لوگ اپنی جد و جہد میں وہاں پر لگے ہوئے ہیں، کوشش کر رہے ہیں جتنی ان کے اندر ہمت ہے، جتنی ان کے اندر طاقت ہے کہ وہ اس ظلم و ستم کا مقابلہ کریں۔ تو ان کو بھی اس مبارک رات میں اپنے دعاؤں کے اندر یاد رکھیں، اور اسی طرح دنیا بھر کے اندر جو بھی مظلوم ہیں ان سب کو اپنے دعاؤں